السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سورہ قصص، اس سورہ پاک میں 9 رکوع اور 88 آیات بینات ہیں۔ قصص کا معنی ہے واقعات اور قصے، چونکہ اس سورہ پاک میں مختلف قصے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور قارون کا قصہ وغیرہ بیان کیے گئے، اسی مناسبت سے اس سورہ پاک کا نام سورہ قصص رکھا گیا۔ اس سورہ پاک کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بیان کیے گئے واقعات کے ضمن میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس سورہ پاک میں یہ مضمون بھی بیان کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر تورات عطا کیے جانے تک کے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور ان واقعات کی ابتدا فرعون کے اس مظالم سے کی گئی جو وہ بنی اسرائیل پر ڈھاتا تھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا واقعہ بیان کیا گیا، پھر قبطی کو قتل کرنے، مصر سے مدین کی طرف ہجرت کرنے، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی ہونے، اور اس کے بعد کے چند واقعات کا ذکر بھی اسی سورہ پاک کے اندر کیا گیا۔ سورہ عنکبوت کا تعارف کہ اس سورہ پاک میں 7 رکوع ہیں، 69 آیات بینات ہیں۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ پاک کی آیت نمبر 41 میں اللہ عز و جل نے شرک کے بطلان پر عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ پاک کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ اس کے اندر بھی بہت سارے مضامین ہیں، توحید و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں، اور مصیبت اور آزمائش وغیرہ ہر حال میں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس صورت میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اس سورہ ابتدائی آیات میں بتایا گیا دنیا میں مسلمانوں کو سختیوں اور مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا فائدہ اور ایمان قبول کر کے نیک اعمال کرنے کا صلہ بھی اسی کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی حد بیان کی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا انبیاء کرام علیہم السلام کی آزمائش مسلمانوں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوتی ہے، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے، تاکہ یہ جان لیں کہ اللہ جل وعلا نے انبیاء کرام علیہم السلام کی مدد فرمائی، اور انہیں جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا۔ سورہ روم، یہ سورہ روم مکہ پاک میں نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع ہیں اور 60 آیات بینات ہیں۔ روم نام رکھنے کی وجہ، روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا، اور اس سورہ پاک کی ابتدائی آیات میں یہ غیبی خبر دی گئی کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن ان قریب چند سالوں میں وہ مجوسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ روم رکھا گیا۔ سورہ روم کے اس کے اندر بھی مختلف مضامین ہیں۔ مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ جل وعلا کی وحدانیت اور اس کی صفات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے، اور آخرت میں اعمال کی جزا ملنے کو بیان کیا گیا۔ نیز اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس سورہ کی ابتدا ایک غیبی خبر سے کی گئی ہے کہ رومی ایرانیوں سے مغلوب ہونے کے بعد
چند سالوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایرانیوں پر یہ غالب آ جائیں گے۔ قرآن پاک کی دی ہوئی یہ خبر حرف بحرف پوری ہوئی۔ رومی چند سالوں بعد ایرانیوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ قرآن پاک کی یہ غیبی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر زبردست ایک دلیل ہے۔ کفار کے علم کی حد بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل دیے گئے۔ سورہ لقمان، اس سورہ پاک میں 4 رکوع ہیں اور 34 آیات بینات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع سے اللہ جل وعلا کے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اسی وجہ سے اس سورہ پاک کا نام سورہ لقمان رکھا گیا۔ سورہ لقمان کے اس کے بھی مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے، حضور پر نور شافی یوم النشور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن کا اقرار کرنے کے بارے میں دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا۔ اس سورہ پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے دستور اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن پاک کا ذکر کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا گروہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے وہ جنت میں داخل ہو کر کامیاب ہو جائیں گے، اور کافروں کا گروہ قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتا اور ان کا انکار کرتا ہے، اور اس نے اپنی جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، تو وہ جہنم کے دائمی دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر نقصان اٹھائیں گے۔